بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ضیاء حیات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے کہ کیا واقعی روزگار دین میں رکاوٹ ہے یا دین کے لیے رکاوٹ ہے یا دین روزگار کے لیے رکاوٹ ہے، تو یا پھر یہ ایک غلط سوچ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ایک نہایت اہم اور حقیقت پر مبنی موضوع پر بات کریں گے۔ روزگار، محنت اور حلال رزق دراصل دین سے دوری کا سبب نہیں، بلکہ دین کی خدمت اور اقامت دین کا مضبوط ذریعہ ہے۔ کیونکہ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھے کہ اقامت دین جو ہے وہ اپنے مضبوط کردار کی وجہ سے آتا ہے، اور یہی اس کی پہچان ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم روزگار کے سلسلے میں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین اور دنیا الگ الگ چیز ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین اور دنیا الگ ہے، وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب روزگار کی بات آتی ہے تو ہم اس کے اندر حلال روزگار کی بات کرتے ہیں، یہ دین کا حصہ ہے۔ ایمانداری سے کام کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ خود دین کا حصہ ہے۔ پورے وقت کے ساتھ کام کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ بذات خود ایک دین کا حصہ ہے۔ تو دین ہمیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین اور دنیا الگ الگ نہیں۔ تو اور اس کے جو یہ مشن ہے، یہ ایک اصل میں مشن کہلائے گا۔ روزگار بھی ایک مشن ہے دین پھیلانے کا۔ اس کے دو پہلو ہیں۔ آپ دفتر میں ہوں یا دکان میں ہوں یا مزدوری پر ہو، الغرض دنیا کے کسی بھی روزگار کے کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہو، اگر آپ کی نیت اللہ کے لیے ہے تو اقامت دین کے آپ میدان میں ہیں۔ اور جب اقامت دین کے میدان میں ہوں گے تو پھر نہ آپ بے ایمانی کریں گے، نہ آپ رزق حلال سے خود کو بچا پائیں گے، نہ حرام کی طرف رجوع کریں گے، نہ راغب ہوں گے، اور نہ ہی نماز و روزہ اور دیگر جو فرائض و واجبات ہیں ان سے آپ پہلو تہی کریں گے۔ اس کے لیے دیکھیے ذہنی انقلاب بہت ضروری ہے۔ وہ ذہنی انقلاب یہ کہ میں دنیا کو چھوڑ کر دین نہیں، بلکہ میں دنیا کو دین کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ جب ہم دنیا کو دین کے لیے استعمال کریں گے تو یہ ایک نیا پہلو ہمارے آپ کے سامنے آئے گا۔ اسی طرح وقت کا جہاد، یہ سوچا جائے کہ میں مصروف نہیں ہوں، بلکہ آپ مصروف نہیں ہوں بلکہ مؤثر بنیں۔ اگرچہ مصروف بھی ہوں تب بھی آپ اتنے مؤثر بنیں کہ لوگ آپ کی بات کو سنیں، سمجھیں، مانیں، اور آپ کے اوپر اعتبار اور اعتماد کرنا سیکھیں۔ تب پھر آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ اکیلے نہیں، کیونکہ اکیلا شخص جو ہے وہ تھک جاتا ہے۔ لہٰذا مؤثر بننے کے لیے ضروری ہے کہ پھر ہم جماعت سے ہر کام کریں، یعنی نماز وغیرہ جو ہے جماعت سے پڑھیں گے تو پھر ہمارے پاس دین کا ایک خاصا حصہ ہم تک پہنچنے میں یہ سب کچھ ہماری مدد کرے گا۔ ہم نے دین کو اس طریقے سے بنا لیا یا محسوس کرنا شروع کر دیا ہے کہ اس کا ہمارے دنیاوی کاموں سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جب ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں، شادی بیاہ دیگر معاملات میں، تو ارے بھائی یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، یہاں پر آپ کیا دین کی باتیں کر رہے ہیں؟ حالانکہ دین کی باتیں ہی ایسی جگہ پہ ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے تاکہ غیر شرعی افعال ہم سے ادا نہ ہو سکیں۔ تو اس سے بچاؤ کے لیے دین کا سیکھنا، دین کو سمجھنا، دین کا جاننا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا
کوشش کریں کہ روزگار کو اگر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے طور پر اگر آپ کریں گے تو اس روزگار میں اللہ تعالیٰ برکت بھی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس میں بڑھوتری بھی پیدا فرمائے گا اور صبر اور استقامت بھی عطا فرمائے گا آپ کو۔ لیکن ہم اگر یہ سوچیں کہ صرف یہ سب کچھ میری محنت ہے اور میری محنت جو ہے کا اس سے دین کا کوئی تعلق نہیں، تو پھر یاد رکھیے کہ پھر جو حشر اقوام عالم کا ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے یا ہوگا، تو اس سے بھی اگر زندگی رہی تو آپ بھی دیکھیں گے، ہم سب دیکھیں گے اور دیکھ چکے بھی ہیں۔ تو اپنے آپ کو روزگار کے یا دنیا کے کسی بھی شعبے میں محسوس کریں، کسی بھی شعبے میں سے آپ کا تعلق ہو، دین سے علیحدہ خود کو نہ کریں، نہ سمجھیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ میرا پیغام، یہ میرا میسیج سمجھ میں آ گیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا میرا یہ پیغام یا میرا یہ ویلاگ پسند آئے تو زیادہ زیادہ میرے چینل ضیاء حیات کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، زیادہ زیادہ اپنے دوست احباب میں شیئر بھی کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن یعنی گھنٹی والا بٹن جو ہے اس کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکہم اللہ خیرہ۔